اردو کے خزانے میں خوش آمدید۔ یہاں آپ کو ملے گا معلومات کا خزانہ، ہر عمر کے لوگوں کے لیے کہانیوں، افسانوں اور لطیفوں کا خزانہ۔ کہانیوں میں ہوگا علم بھی، فن بھی اور طلسم بھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ عمرو عیار گھوڑا دوڑاتا ہوا نہایت تیزی سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا ایلچی بن کر ایک پیغام لے کر ملک ایران گیا تھا، اور اس نے شاہ ایران کو سردار امیر حمزہ کا پیغام دے دیا تھا اور پھر وہاں رکے بغیر واپس ہو لیا تھا۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افراسیاب کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی تھی، اس لیے عمرو بھی اس جنگ میں باقاعدگی سے حصہ لے رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ اسے پیغام دے کر ایران جانے کے لیے کہا تو عمرو ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جنگ چھوڑ کر جائے، لیکن چونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا اس لیے وہ ان کا پیغام لے کر فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، اور پھر پیغام پہنچانے کے بعد اس نے وہاں رکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسی دن واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ تھکا ہوا ضرور تھا کیونکہ اسے ایک ہی دن میں 2 مرتبہ طویل سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ گھوڑے کو وہ بگٹٹ بگا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور عمرو کی کوشش تھی کہ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچ جائے۔ اس کے گھوڑے کا نام طوفان تھا اور وہ طوفان بن کر ہی نہایت تیزی سے دوڑتا جا رہا تھا۔ اس وقت عمرو ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ جنگل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کا چونکہ مخصوص راستہ بنا ہوا تھا، اس لیے گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ابھی گھوڑے نے آدھا جنگل ہی پار کیا ہوگا کہ اچانک گھوڑے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ گھوڑے کی رفتار کم دیکھ کر عمرو چونک پڑا۔ اس نے باگیں کھینچ کھینچ کر گھوڑے کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی، مگر گھوڑا تیز ہونے کی بجائے اور آہستہ ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار اتنی کم ہو گئی کہ وہ مخصوص قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ کیا بات ہے طوفان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے رفتار کیوں کم کر دی ہے؟ کیا تھک گئے ہو؟ عمرو نے گھوڑے سے مخاطب ہو کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھوڑا اسے بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ وہ جنگل میں بنے ہوئے راستے پر بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے آگے خطرہ ہو۔ آگے خطرہ ہے آقا، اس لیے طوفان کی رفتار کم ہو گئی ہے، اچانک زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر کہا، اور عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ خطرہ؟ کیا مطلب؟ کیسا خطرہ؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر آپ خود دیکھ لینا، محافظ بونے نے کہا۔ کون سامنے آ جائے گا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں خطرے کا بتا رہا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تم ہمیشہ مجھ سے الٹے انداز میں کیوں بات کرتے ہو؟ کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں بتا سکتے؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر عمرو نے اور زیادہ منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا رونے والی بات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، محافظ بونے نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہو نہ ہو محافظ بونے، میں پہلے ہی پریشان ہوں، میں جلد سے جلد لشکر میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک تو طوفان نے رفتار کم کر دی ہے، اور اوپر سے تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ کیا یہ مذاق کرنے کا وقت ہے؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، یہ مذاق کرنے کا نہیں، خطرے سے نپٹنے کا وقت ہے، محافظ بونے نے کہا۔ پھر وہی بات، آخر خطرہ ہے کیا؟ کیا کوئی جانور ہے راستے میں؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، محافظ بونے نے انکار میں سر ہلا کر کہا۔ اور پھر یقیناً آگے کوئی سانپ ہوگا، کیونکہ گھوڑے عموماً سانپوں سے بدکتے ہیں اور دور سے سانپ کی موجودگی محسوس کر کے رک جاتے ہیں، عمرو نے کہا۔ نہیں، سانپ بھی نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ جانور نہیں ہے، سانپ بھی نہیں ہے، اور پھر ہے کیا؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ خطرہ، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو اسے گھور کر رہ گیا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ عمرو نے اسے غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کوئی جواب دیتا، اچانک گھوڑا رک گیا اور اس نے اگلے سم زمین پر زور زور سے مارتے ہوئے ہنہنانا شروع کر دیا۔ عمرو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر کچھ فاصلے پر ایک عجیب و غریب پتھر پر پڑی۔ پتھر نیچے سے گول اور اوپر سے کسی بوتل کی طرح لمبا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پتھر کی بنی ہوئی کوئی بوتل پڑی ہو۔ یہ کیا ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتھر کی بوتل، محافظ بونے نے کہا۔
पत्थर की बोतल, लेकिन ये यहाँ क्यों पड़ी है? क्या है इसमें? उमरू ने कहा। आप खुद ही घोड़े से उतरकर इस बोतल को उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। लेकिन आपको एहतियात से इस बोतल की तरफ जाना पड़ेगा, वरना, मुहाफिज बोने ने कहा और जानबूझकर बोलते बोलते रुक गया। वरना क्या? उमरू ने तेज लहजे में कहा। तूफान इसी बोतल से डर रहा है, ऐसा ना हो कि आप भी इस बोतल से डर जाएं, मुहाफिज बोने ने कहा। और उमरू मुहाफिज बोने की तरफ यूं देखने लगा जैसे अचानक मुहाफिज बोने के सींग निकल आए हों और वो इससे अहमकाना अंदाज में बातें कर रहा हो। तूफान इस बोतल से डर रहा है, इस पत्थर की बोतल से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये बोतल से कैसे डर सकता है? उमरू ने गसीले लहजे में कहा। ये तो आप तूफान से पूछें कि ये बोतल से कैसे और क्यों डर रहा है, मुहाफिज बोने ने कहा। और उमरू एक तवील सांस लेकर रह गया। मुहाफिज बोना आज इससे वाकई सीधी बात करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा था। हो ना हो, ठीक है, मैं देखता हूँ इस बोतल में क्या है, उमरू ने मुंह बनाकर कहा और उछलकर घोड़े से नीचे उतर आया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जंबील से बाहर आ जाऊं, मुहाफिज बोने ने उमरू से पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम पर हमाकतों का भूत सवार है और मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई अहमकाना बात अच्छी नहीं लग रही, उमरू ने कहा। जैसे आपकी मर्जी, मुहाफिज बोने ने कहा और वापस जंबील में चला गया। लगता है अब मैं रात होने से पहले लश्कर में नहीं पहुंच सकूंगा। न जाने ये कैसी बोतल है और इसमें क्या है, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा और बोतल की तरफ बढ़ा जा रहा था। बोतल जिस तरह रास्ते में पड़ी थी यूं लग रहा था जैसे किसी ने खास तौर पर इसे वहां रखा हो या फिर कोई उमरू से पहले वहां से गुजरा हो और बोतल इससे गिर गई हो। उमरू बोतल के करीब आकर रुक गया। बोतल वाकई पत्थर की थी, इसका मुंह खुला हुआ था और बजाय खाली नजर आ रही थी। लेकिन उमरू जैसे ही इस बोतल को उठाने के लिए इस पर झुका, इसका दिल बेख्तियार धड़क उठा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे बोतल वाकई इसके लिए खतरनाक हो और इसने आकर बोतल को हाथ लगाया तो वो किसी मुसीबत का शिकार हो जाए। शहजादी सदफ जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, यकलख्त ठटक कर रह गई। इसकी नज़रें सामने मौजूद अपने मसनद पर पड़ी, जिस पर एक अजीबो गरीब और एक भारी जिस्म का एक नौजवान बैठा हुआ था। इस नौजवान के कंधे बड़े बड़े थे, इसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। यही नहीं, इस नौजवान की मूछें भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। इस नौजवान में जो अजीब बात थी वो इसका रंग था। इसका रंग सब्ज था, यूं लग रहा था जैसे वो सब्ज रंग के किसी तालाब से गोता लगा कर आ रहा हो। इसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था और इसके गले में छोटी छोटी खोपड़ियों की एक माला भी दिखाई दे रही थी। भारी जिस्म और सब्ज रंग होने की वजह से वो बेहद खौफनाक दिखाई दे रहा था। शहजादी सदफ इसे अपने कमरे और अपनी मसनद पर बैठे देखकर न सिर्फ ठटक गई थी बल्कि इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात भी नुमायां हो गए थे। कौन हो तुम और तुम्हें मेरे शाही कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? शहजादी सदफ ने खुद को संभाल कर तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इसके लहजे में गुस्सा था। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ शहजादी, सब्ज चेहरे वाले नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहमान? कैसा मेहमान? अगर तुम मेहमान हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमानों की जगह मेहमान खानों में होती है, शहजादी सदफ ने इसी तरह गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा। मैं मेहमान खाने का नहीं, तुम्हारा मेहमान हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। इसके होठों पर बड़ी पुरस्रार और खौफनाक मुस्कुराहट थी। मेरा मेहमान? मगर मैं तो तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? शहजादी सदफ ने कहा। मेरा नाम काशार है और मैं एक जादूगर हूँ, नौजवान ने कहा और शहजादी सदफ बुरी तरह से चौंक पड़ी। जादूगर? तुम जादूगर हो? शहजादी सदफ ने तेज लहजे में कहा। हाँ, अगर मैं जादूगर ना होता तो तुम्हारे कमरे में कैसे आता? तुम्हारे कमरे के बाहर दरबान मौजूद हैं, मैं इनकी नज़रों में आए बगैर यहाँ आया हूँ, काशार जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? शहजादी सदफ ने गसीले लहजे में कहा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ शहजादी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जगह ये नहीं, मेरा महल है, मेरा जादुई महल, काशार जादूगर ने कहा। तो शहजादी सदफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बकवास कर रहे हो, तुम होश में तो हो? शहजादी सदफ ने गुर्रा कर कहा। मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, तुम मुझे वाकई बहुत पसंद हो। पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा हसीन लड़की और कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर हूँ। तुम अगर मुझसे शादी कर लोगी तो मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। मैं पूरी दुनिया का राजा और तुम मेरी रानी बन जाओगी। सारी दुनिया की रानी? काशार जादूगर ने कहा। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो काशार जादूगर। मैं मुल्क तारान की शहजादी हूँ और मेरी बहुत जल्द मुल्क आरान के शहजादे जबरान से शादी होने वाली है।
میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ مجھے۔ تم اپنی فضول باتیں بند کرو اور جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں دربانوں کو بلا لوں گی، وہ تمہیں یہیں ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی صدف نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے دربان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شہزادی۔ دربان تو کیا، تم اس ملک کی پوری فوج بھی بلا لو تو وہ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ البتہ میں ان سب کو ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ رہی بات شہزادہ جبران کی تو تم اب اسے بھول جاؤ۔ تمہیں میں نے پسند کیا ہے، اس لیے اب تم میری ہو، صرف میری۔ اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی اور آیا تو اسے موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کشار جادوگر نے اس بار قدرے ترشت لہجے میں کہا۔ نہیں، میری شادی صرف شہزادہ جبران سے ہوگی۔ میں جادوگروں سے سخت نفرت کرتی ہوں، اور اب میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ… شہزادی صدف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکیاں مت دو شہزادی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کشار جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں تم مجھے یہاں سے کیسے لے جاتے ہو۔ دربانوں اندر آؤ، جلدی۔ شہزادی صدف نے پہلے کشار جادوگر سے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ کر دربانوں کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی آواز سن کر دروازے پر موجود نیزہ برادر دربان فوراً اندر آ گئے، اور پھر شہزادی کی مسند پر ایک خوفناک شکل والے سبز انسان کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑے۔ حکم شہزادی حضور، ایک دربان نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ یہ آدمی زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا ہے، اسے اٹھاؤ اور نکالو یہاں سے۔ شہزادی صدف نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دونوں درباروں نے فوراً نیزے سیدھے کیے اور کشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ کشار جادوگر ان کی جانب بڑی تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، اگر تم میں سے کوئی آگے آیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، کشار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی تیز اور گرجدار آواز سن کر دربار وہیں رک گئے۔ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گرفتار کر لو اسے اور لے جا کر کال کوٹری میں ڈال دو، شہزادی صدف نے بھی چیختے ہوئے کہا، اور ایک دربان ایک بار پھر کشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر کشار جادوگر نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ دربان ان کے نزدیک جاتے، اچانک کشار جادوگر کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سے نکل کر دربانوں پر پڑیں، اور کمرہ یکلخت دربانوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں دربانوں کے جسموں میں آگ لگ گئی تھی، وہ اچھل کر نیچے گرے اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ دربانوں کو آگ لگتے اور انہیں اس طرح راکھ بنتے دیکھ کر شہزادی صدف جیسے ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پڑی دربانوں کی راکھ دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ شہزادی صدف نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، اگر یہ میری طرف آئے تو میں انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ دیکھ لی ہے میری طاقت، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب چلو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، کشار جادوگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، شہزادی صدف نے کہا اور پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر کشار جادوگر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے انگلیوں کا رخ بھاگتی ہوئی شہزادی صدف کی طرف کیا، اور پھر اس نے اچانک مٹھی بند کر لی۔ اس نے جیسے ہی مٹھی بند کی، بھاگ کر دروازے کی طرف جانے والی شہزادی اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ امرو چند لمحے پریشان نظروں سے پتھر کی بوتل کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر بوتل پر جھک گیا۔ اس بار اس نے فوراً بوتل اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے بوتل اٹھائی، اچانک ماحول تیز اور خوفناک آوازوں سے گونجنے لگا، جیسے آسمان پر ہر طرف بادل کڑک رہے ہوں۔ امرو نے سر اٹھایا، مگر آسمان بالکل صاف تھا، وہاں بادل نہیں تھے۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ بوتل کی جانب دیکھنے لگا۔ بوتل کا منہ کھلا ہوا تھا۔ امرو نے بوتل میں جھانکا، لیکن اسے بوتل خالی نظر آئی۔ حیرت ہے، بوتل تو خالی ہے، پھر اس بوتل سے طوفان کیوں ڈر رہا تھا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ بوتل لے کر مڑا اور واپس اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اسے بوتل لے کر اپنی طرف آتے دیکھ کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور اپنے اگلے پیر زمین پر مارنے لگا۔ امرو اور آگے بڑھا تو گھوڑا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی ہنہنانے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ امرو کو اپنے قریب آنے سے روک رہا ہو۔ گھوڑے کو خوفزدہ دیکھ کر، پیچھے ہٹتا دیکھ کر امرو اور زیادہ حیران رہ گیا۔ اسے گھوڑے کے خوف کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ طوفان، یہ بوتل خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کچھ نہیں ہے اس میں۔
امرو نے بوتل کا منہ گھوڑے کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے گھوڑے کے منہ سے تیز آواز نکلی اور وہ پیچھے ہٹتا ہوا اچانک مڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، گھوڑا تیزی سے اس طرف دوڑتا چلا گیا جس طرف سے امرو اس پر سوار ہو کر آیا تھا۔ گھوڑے کو اس طرح واپس جاتے دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ طوفان، رک جاؤ طوفان، طوفان! امرو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور گھوڑے کے پیچھے بھاگا، لیکن گھوڑا طوفان کی طرح دوڑتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر اس کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر وہ بھی ختم ہو گئیں۔ امرو کافی دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر اب بلا کا خوف تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ طوفان، طوفان، واپس آ جاؤ طوفان! تم نے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ میں اس جنگل سے واپس کیسے جاؤں گا طوفان؟ امرو نے بے بسی سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اب طوفان اس کی بات کہاں سن سکتا تھا؟ وہ تو جنگل میں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ امرو چند لمحے چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا، پھر تھک ہار کر وہ وہیں اکڑوں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اس لیے اب وہاں رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان جانوروں کی آوازیں سن کر امرو خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اس جنگل سے کیسے نکلوں؟ یہاں آ کر کوئی خونخوار درندہ آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا اور اس کی نظر پتھر کی بوتل پر پڑی تو بوتل دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ یہ سب اس منحوس بوتل کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے یہ کیسی شیطانی بوتل ہے جس کی وجہ سے طوفان مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب میں اسے کہاں اور کیسے تلاش کروں؟ امرو نے بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا، اور پھر اس نے بوتل ایک طرف پھینک دی۔ بوتل ایک درخت کے تنے سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ جیسے ہی بوتل نیچے گری، اس کے کھلے ہوئے منہ سے اچانک دھواں نکلنے لگا۔ امرو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بوتل سے دھواں نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہاں اندھیرا ہو رہا تھا اور بوتل سے نکلنے والا دھواں بھی سیاہ تھا، اس لیے اگر امرو اس طرف بھی دیکھ بھی لیتا تو اسے دھواں دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ بوتل سے مسلسل دھواں نکل کر ہوا میں اٹھتا ہوا ایک جگہ جمع ہو کر پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک دھوئیں کا اوپر والا حصہ گول ہو گیا اور اس گول حصے میں ایک خوفناک چہرہ نمودار ہونے لگا۔ چہرہ بہت بڑا تھا، اس کی آنکھیں گول گول اور سرخ تھیں، اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، ناک بھی پھولی ہوئی تھی جس کے نیچے بڑی بڑی اور گھنی مونچھیں تھیں۔ اس کا سر گنجا تھا۔ وہ گول گول اور سرخ سرخ آنکھوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا صرف چہرہ ہی نمودار ہوا تھا، جبکہ باقی جسم دھوئیں کا ہی تھا اور دھوئیں کا ایک سرا بوتل میں ہی تھا۔ امرو یار اچانک اس بڑے اور خوفناک چہرے کے ہونٹ ہلے اور ماحول ایک گرجدار آواز سے گونج اٹھا۔ آواز اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ امرو بے اختیار خوفزدہ ہو کر اچھل پڑا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون؟ امرو نے ہکلا کر کہا اور پھر اس نے نظر اوپر اٹھائی تو اسے وہ خوفناک چہرہ دکھائی دے گیا۔ اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر امرو کا رنگ اڑ گیا اور وہ بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے خوفناک چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بوتل کا جن ہوں، اس خوفناک چہرے نے کہا، اور اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر امرو کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا ہوا ایک درخت کے تنے سے جا لگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بوتل کا جن ہوں، اس خوفناک چہرے نے کہا، اور اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر امرو کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے انداز سے پیچھے ہٹتا ہوا ایک درخت کے تنے سے جا لگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوتل کا جن؟ کون سی بوتل؟ کیسی بوتل؟ امرو نے اس طرح ہکلاتے ہوئے کہا، میں اسی بوتل کا جن ہوں، امرو یار، جسے تم نے اٹھایا تھا اور اسے لاکوت کے درخت پر مار دیا تھا۔ میں برسوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ میں اسی صورت میں اس بوتل سے نکل سکتا تھا جب کوئی انسان بوتل کو اٹھا کر لاکوت کے درخت کے تنے پر مار دے۔ تم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس لیے جیسے ہی بوتل لاکوت کے درخت سے ٹکرائی، میری آنکھ کھل گئی اور میں بوتل سے نکل کر باہر آ گیا۔ بوتل کے جن نے کہا، تم بوتل میں قید تھے؟ اس پتھر کی بوتل میں؟ امرو نے حیرت سے کہا، ہاں، میں اس بوتل میں قید تھا۔ مجھے اس بوتل میں قید ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں اور آج میں اس بوتل سے تمہاری وجہ سے آزاد ہوا ہوں۔ اگر تم بوتل لاکوت کے درخت سے نہ مارتے تو میں اس بوتل میں اسی طرح سویا رہتا۔ بوتل کے لاکوت کے درخت سے ٹکرانے سے میری آنکھ کھل سکتی تھی،
جن نے کہا۔ او مگر تم اس بوتل میں قید کیسے ہوئے تھے؟ اور 500 سال؟ تم 500 سالوں سے اس بوتل میں سو رہے تھے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں 500 سال، میں 500 سالوں سے اس بوتل میں قید تھا۔ میں کوکاف کا جن ہوں، میرا نام شاشا جن ہے، میں کوکاف کا شہزادہ ہوں، اس لیے تم مجھے جن شہزادہ بھی کہہ سکتے ہو۔ چونکہ شرارتی جن تھا اور کوکاف میں ہر چھوٹے بڑے سے شرارتیں کرتا رہتا تھا، اس لیے کوکاف کے جن اور پریاں مجھ سے بہت ناراض رہتے تھے۔ میری شرارتوں کی وجہ سے بعض اوقات ان کا بہت نقصان بھی ہو جاتا تھا۔ کوکاف کی ایک پہاڑی غار میں ایک نیک جن رہتا تھا جو بے حد بوڑھا تھا۔ وہ غار میں عبادت کرتا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف ایک جھیل تھی۔ بوڑھا جن غار سے نکل کر کبھی کبھی جھیل میں جا کر نہاتا تھا اور جھیل سے ہی پانی پیتا تھا۔ میں ایک روز جھیل کے پاس کھیل رہا تھا کہ اچانک بوڑھا جن وہاں نہانے کے لیے آ گیا۔ میں اس بوڑھے جن کو دیکھ کر درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بوڑھا جن جھیل کے کنارے رہ کر نہاتا تھا۔ جب وہ نہانے میں مصروف ہو گیا تو مجھے شرارت سوچی اور میں چپکے سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ بوڑھے جن کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اچانک اسے پیچھے سے دھکا دے دیا تو بوڑھا جن جھیل میں جا گرا۔ بوڑھا جن تیرنا نہیں جانتا تھا اور میں نے اسے جس جگہ دھکا دیا تھا جھیل میں اس جگہ دلدل تھی۔ بوڑھا جن اس دلدل میں پھنس گیا۔ اس نے 1-2 بار دلدل سے نکلنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے دلدل سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دیے تاکہ وہ دلدل سے باہر نہ نکل سکے۔ پتھروں سے بوڑھا جن زخمی ہو گیا اور پھر اسے دلدل نے نگل لیا۔ میں چھوٹا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری شرارت بوڑھے جن کی جان لے لے گی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے پتھر مار مار کر بوڑھے جن کو جھیل میں ڈبو دیا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی باہر آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل سے باہر آتا میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھے جن نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنی شرارت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اور خاموشی سے واپس محل آ گیا تھا۔ البتہ میں ڈر رہا تھا کہ اگر بوڑھے جن نے مجھے دیکھ لیا ہوگا تو وہ ضرور میری شکایت لے کر دربار میں آئے گا اور میرے باپ سے میری شکایت ضرور لگائے گا، اور میرے باپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے بوڑھے جن کو نہ صرف جھیل میں ڈبونے کی کوشش کی تھی بلکہ اسے پتھر مار کر زخمی بھی کر دیا تھا۔ تو میرا باپ مجھے سخت سزا دے گا، کیونکہ وہ مجھے شرارتیں نہ کرنے کا کئی بار سختی سے کہہ چکا تھا، لیکن پھر بھی میں باز نہ آتا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ بوڑھا جن دربار میں نہ آیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر ہوئی، اس لیے میں مطمئن ہو گیا۔ پھر چند دن بعد میں نے سوچا کہ مجھے جھیل کے پاس جا کر خود ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک زخمی ہوا تھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں گا، ورنہ انجان بن کر اس کی خبر گیری کر لوں گا۔ یہ سوچ کر میں اس پہاڑی کے پاس چلا گیا جس کے غار میں وہ بوڑھا جن رہتا تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں بوڑھے جن کو ڈھونڈتا ہوا جھیل کی طرف گیا تو مجھے وہ ایک پتھر پر بیٹھا دکھائی دیا۔ بوڑھا جن بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر اور جسم پر کسی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، جیسے میرا مارا ہوا ایک بھی پتھر اسے نہ لگا ہو۔ بوڑھا جن میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے ڈر رہا تھا۔ پھر بوڑھے جن نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور وہ مجھے اپنے پاس بلا کر سزا دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں سے بھاگ جانے کا سوچا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں خود بخود اس بوڑھے جن کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجان سی طاقت مجھے بوڑھے جن کی طرف دھکیل رہی ہو۔ میں نے رکنے اور پلٹ کر بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میرے قدم اس بوڑھے جن کے قریب ہی جا رکے۔ بوڑھا جن میری جانب غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اسے میں نے ہی جھیل میں دھکا دے دیا تھا اور پتھر بھی مارے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جھیل کی دلدل میں پھنس گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ اب جھیل کے پاس بوڑھا جن نہیں بلکہ اس کی روح موجود تھی جو مجھے میری شرارت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ میں بہت رویا، چیخا چلایا مگر بوڑھے جن کی روح کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آیا اور اس نے اپنے لباس سے ایک پتھر کی بوتل نکالی اور اس بوتل کا منہ میری طرف کر دیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا میرا جسم سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا
اور جب میرا جسم مکمل طور پر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تو اچانک دھواں اس پتھر کی بوتل میں گھسنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میں دھواں بن کر اس بوتل میں سما گیا۔ بوڑھے جن کی روح نے بوتل کی طرف دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے دھواں بنا کر پتھر کی بوتل میں بند کر دیا ہے، اب میں اس بوتل سے کبھی باہر نہیں آ سکوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بوتل میں اس وقت تک دھوئیں بن کر رہنا پڑے گا جب تک کہ کوئی انسان پتھر کی اس بوتل کو اٹھا کر لاکوت کے درخت پر نہ مار دے۔ جیسے ہی بوتل لاکوت کے درخت سے ٹکرائے گی، میں اپنا آدھا وجود لے کر بوتل سے باہر آ جاؤں گا، وہ بھی اس حال میں کہ میرا سر، کاندھے اور ہاتھ اصل حالت میں آ جائیں گے، لیکن میرا باقی وجود دھوئیں کا ہی رہے گا۔ دھوئیں کی دم اس بوتل میں ہی رہے گی۔ میں دن کے وقت بوتل سے نہیں نکل سکوں گا اور پھر رات کو مجھے دوبارہ دھواں بن کر بوتل میں جانا ہوگا۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کوئی انسان مجھے اپنے ساتھ رکھ کر مجھ سے کوئی نیک کام نہیں کرا لیتا۔ جب بھی کوئی آدمزاد مجھ سے نیکی کرائے گا تب مجھے اس بوتل سے نہ صرف آزادی مل جائے گی جبکہ میرا باقی جسم بھی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تو عمرو یار، آج تم 500 سالوں کے بعد اس بوتل کو اٹھا بھی لیا تھا اور اسے لاکوت کے درخت پر بھی مار دیا تھا۔ آج میں سینکڑوں سالوں بعد اس بوتل میں سے نکلا ہوں، وہ بھی تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے، لیکن یہ آزادی ابھی ادھوری ہے۔ میں بوتل سے مکمل آزادی تب حاصل کر لوں گا جب کوئی آدمزاد مجھ سے کوئی نیک کام کرائے گا۔ شاشا جن مسلسل بولتا چلا گیا۔ عمرو یار خاموشی سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ اس کی داستان سنتے ہوئے اس پر جن کا چھایا ہوا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ادھوری ہی صحیح، تمہیں آزادی تو مل گئی نا، تمہارے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے، عمرو نے کہا۔ ہاں میں خوش ہوں، مگر شاشا جن کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ بوتل میں ہر 100 سال گزرنے کے بعد میں زور زور سے چیختا چلاتا تھا اور بوتل کو اٹھا اٹھا کر دنیا کے ہر حصے میں لے جاتا تھا جہاں انسانی آبادیاں ہوتی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ بوتل دیکھ کر کوئی انسان تو اسے اٹھائے گا۔ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ بوتل بے شمار انسانوں کے ہاتھ لگی اور انہوں نے خالی بوتل دیکھ کر اسے پھینکا بھی تھا، مگر کسی نے بوتل کو لاکوت کے درخت پر نہیں مارا تھا، اس لیے میں بوتل سے نہیں نکل سکا تھا۔ 100 سالوں تک میں بوتل میں سویا رہتا تھا، پھر 100 سالوں بعد جاگتا اور میں چیخ چیخ کر آدمزادوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن شاید کسی کو میری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں آدمزادوں سے کہتا تھا کہ مجھے اس بوتل سے آزاد کرا دو تو میں اس کا 10 سالوں تک غلام بن کر رہوں گا اور اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ دنیا بھر کے خزانے اسے دوں گا اور اسے بڑی سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دوں گا۔ میں 100 سالوں بعد صرف ایک دن کے لیے جاگتا تھا۔ مجھ میں صرف اتنی طاقت باقی تھی کہ میں بوتل اپنی مرضی سے انسانوں کی بستیوں میں کہیں بھی لے جا کر گرا سکتا تھا۔ 100 سال پورے ہوئے مگر مجھے آزادی نہ ملی۔ پھر دوسرے 100 سال بعد پھر جاگا اور آدمزادوں کو آوازیں دینے لگا۔ میں نے 20 سال اس آدمزاد کا غلام بننے کا کہا جو مجھے اس بوتل سے نجات دلاتا اور دنیا کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈالنے کا وعدہ بھی کرتا رہا، مگر میری آواز کسی نے نہ سنی اور میں پھر سو گیا۔ اسی طرف ہر 100 سال بعد میں جاگتا اور بوتل کو کہیں کا کہیں لے جا کر آدمزادوں کو مدد کے لیے پکارتا رہا۔ ہر بار میں آدمزادوں کو بڑے سے بڑے لالچ دیتا رہا، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ آج جب 500 سال پورے ہوئے تو میں بوتل کو اس جنگل میں لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بوتل کو اسی جنگل میں ہی پڑا رہنے دوں گا۔ اگر اس جنگل میں کسی انسان نے آ کر بوتل اٹھا لی اور اگر اس نے بوتل اٹھا کر لاکوت کے درخت سے مار کر مجھے آزاد بھی کر دیا، نہ میں اس کا غلام بنوں گا، نہ اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کروں گا، بلکہ اس بار جو مجھے بوتل سے رہائی دلائے گا اسی کو مجھے بوتل سے مکمل رہائی بھی دلانی ہوگی۔ مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کروانا ہوگا جس سے میں بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکوں اور مجھے میرا باقی جسم بھی مل جائے۔ اگر اس انسان نے میری مدد نہ کی تو 3 دن بعد اس انسان کو ہلاک کر دوں گا، شاشا جن نے کہا۔ تو عمرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اس بار میری وجہ سے بوتل سے باہر نکلے ہو؟ اگر میں نے تمہیں بوتل سے مکمل آزادی نہ دلائی تو تم مجھے ہلاک کر دو گے، عمرو نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، جنگل میں سے بوتل تم ہی نہیں اٹھائی تھی اور تم نے اسے لاکوت کے درخت سے بھی مارا تھا، اس لیے میں آدھا ادھورا جن اور آدھا دھواں بن کر بوتل سے نکل آیا ہوں۔ اب میں نے جو قسم کھائی ہے اسے تمہیں ہی پورا کرنا ہوگا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نیک کام کرانا ہوگا، اس کے لیے تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے۔
3 دنوں تک اگر تم نے مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کرایا جس کی وجہ سے میں بوتل سے مکمل آزادی حاصل کر کے باہر نکل سکوں تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، شاشا جن نے کہا، اور امرو اس کی جانب غسیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھی زبردستی ہے، ایک تو تم میری وجہ سے 500 سالوں بعد بوتل سے آزاد ہوئے، اور بجائے میرا احسان ماننے کے تم مجھے ہی ہلاک کرنے کا کہہ رہے ہو۔ امرو نے غصے سے کہا، کیا کروں، مجبوری ہے، میں قسم جو کھا چکا ہوں، شاشا جن نے جیسے بے چارگی سے کہا۔ او نہ ہو مجبوری، میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا، اور سن لو، میں تمہیں جان بوجھ کر اس بوتل سے آزاد نہیں کیا ہے۔ راستے میں پتھر کی بوتل دیکھ کر میں رک گیا تھا، میں نے اسے خالی سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس طرف لاکوت کا درخت تھا، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا، یہ سب اتفاق سے ہوا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بوتل میں تم قید تھے اور ایک نیک بزرگ جن نے تمہیں اپنے قتل کے جرم میں قید کیا تھا تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کرتا اور بوتل کو کسی جوہر میں پھینک کر چلا جاتا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے بوتل جان بوجھ کر لاکوت کے درخت پر ماری تھی یا انجانے میں، یہ میں نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ہی میرے نجات دہندہ ہو۔ تم نے مجھے بوتل سے آدھی آزادی دلائی ہے، اس لیے باقی آزادی بھی اب تم ہی دلاؤ گے، ورنہ مجھے اپنی قسم پوری کرنی پڑے گی، اور وہ قسم تمہاری موت سے ہی پوری ہوگی، شاشا جن نے کہا۔ اور اگر میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، تو امرو نے اس کی طرف وسیع نظریں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، شاشا جن نے کہا۔ کیوں میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا، امرو نے منہ بنا کر کہا، اب تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، تم سے اب یہ بوتل جدا ہو سکتی ہے اور نہ میں۔ رات کا وقت ہے، اس لیے مجھے دوبارہ بوتل کے اندر جانا ہوگا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت ضرور آ گئی ہے کہ میں بوتل کو ہر وقت تمہارے پاس رکھ سکوں، شاشا جن نے کہا، اور امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔